پرابلم کے دوسرے پارٹ میں خوش آمدید. اور یہاں اس پارٹ میں ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ فیرس ویل والا جو پرابلم ابھی ہم نے حل کیا ہے اس میں جس میں ہم نے فنکشن ہائٹ کو ہم نے فنکشن لیا تھا ایز فنکشن آف ٹی, اور وہ ہمیں معلوم ہوا تھا 9 - 8 کوسائن 18t, اور اب ہمیں اس کا گراف پلاٹ کرنا ہے, سائنوسوڈل گراف پلاٹ کرنا ہے, اور وہ ہمیں صفر سے لے کر, بلکہ یوں کرنا صفر سے لے کر, یعنی کہ ٹی کی ویلیو صفر سے لے کر 30 کے درمیان ہو, اس کیفیت اس کنڈیشن کے لیے ہمیں اس کا گراف ڈرا کرنا ہے اس فنکشن کا. تو اب میں اپنے ایکسس یعنی کہ ایکس ایکسس اور وائی ایکسس میں ڈرا کروں گا, اور اس میں سے میں یوں کہیے کہ ایکس ایکسس کو میں ٹائم کا ایکسس کہوں گا اور وائی ایکسس کو میں ہائٹ کا ایکسس کہوں گا. امید ہے آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے. تو اب میں کہوں گا کہ یہ جو مقام ہے, یہ پوائنٹ, یہ 30, یعنی کہ یہاں پر ٹائم جو ہے وہ 30 سیکنڈز کے برابر ہے, اور یہ جو 18t ہے یہ مجھے اس کو گراف کرنا ہے, یعنی کہ 9 - 8 ht جو ہے مجھے اس کو گراف کرنا ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ ہائٹ جو ہے وہ فنکشن ہے ٹائم کا. تو میں نے کیا کیا, 18t مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے, تو میں نے کہا 18t کی جگہ میں نے کہہ دیا کہ یہ اسیوم کر لیا یا سپوز کر لیا کہ یہ تھیٹا ہے, تو h آف ٹی کی جگہ h آف تھیٹا بن گیا, اور یہ ہوگا h آف تھیٹا = 9 - 8 cos تھیٹا. یہاں تک میں نے تھوڑا سا میں اس کو سمپلیفائی کر کے حل کرنا چاہ رہا ہوں اس پرابلم کو. تو تھیٹا برابر کس کے ہوگا, یاد رکھیے 18t کے برابر ہوگا. تو آخر میں جب یہ یہاں پر 30 سیکنڈ ہوئے تو یہاں پر تھیٹا ہمارا 540 کے برابر ہو جائے گا, کیونکہ ہم 30 کو ملٹیپلائی کریں گے 18 سے تو ہمارے پاس 540 آ جائے گا. اسی طریقے سے یہ جو درمیان کا جو پوائنٹ ہے ہاف, یہ 270 یعنی کہ 540 کا آدھا ہو جائے گا. اور اس کے بعد اگر میں مزید 90 اور 180 ڈگریز کو لگانا چاہوں تو یہ ایک تہائی ہوگا, تو یہ 90 اور یہ ہو گیا میرے پاس 180, پھر 270 میں مزید 90 ایڈ کروں گا تو یہ ہو جائے گا میرے پاس یہاں پر میرے پاس ہو جائے گا 360 کے بعد یہ میرے پاس آ جائے گا 450, اور اس میں جب مزید 90 ایڈ کروں گا تو میرے پاس 540 ڈگریز آ جائیں گے. یاد رکھیے یہ میں نے ڈگریز یعنی کہ تھیٹا کی بات کی ہے. یہ 90 کو اگر آپ 18 سے تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس ٹائم آ جائے گا ٹی سیکنڈز میں, جو کہ 5 سیکنڈز کے برابر ہوگا, پھر 10 سیکنڈز, پھر 20 سیکنڈز, پھر 25 سیکنڈز, اور پھر 20 سیکنڈ, اور پھر یہ آخر میں آ کے یہ 25 سیکنڈ اور 30 سیکنڈ تو میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں. تو اب اس طریقے سے میرے پاس 5, 10, 15, 20, 25 اور 30 سیکنڈز تک کے لیے جو اینگلز کی ویلیوز ہیں, یعنی کہ تھیٹا کی ویلیوز ہیں 90, 180, 270, 360, 450 اور 540 تک پہنچ گئی ہیں. اب میں ایک ٹیبل ڈرا کروں گا. اگرچہ یہ اس طرح کے پرابلمس کو سالو کرنے کا کنونشنل یا لگا بندہ طریقہ نہیں ہے, لیکن میرا ذہن بہت سادہ ہے اور میں اس کو اسی طریقے سے حل کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں. تو میں نے ایک ٹیبل ڈرا کیا جس میں ٹی, تھیٹا اور ایچ کی میں مختلف ویلیوز رکھوں گا. تو جس وقت ٹی = 0 تھا, سب سے پہلے تو میں تھیٹا کی ویلیو رکھوں گا. تھیٹا میرے پاس 0 ہے, پھر 90 ہے, پھر 180 ہے, پھر 270 ہے, اس کے بعد 360 ہے, پھر 450 ہے, یہ 450 ہے, اور پھر 540 ہے, 450 ہے. اسی طریقے سے ٹی یعنی کہ ٹائم ہمارے پاس 0 سیکنڈز, پھر 5, پھر 10 سیکنڈ, پھر 15 سیکنڈ, پھر 20 سیکنڈ, پھر 25 سیکنڈ, اور سب سے آخر میں 30 سیکنڈز تک ہمارے پاس یہ آ گئے ہیں. اور یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے بڑا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 5 سیکنڈ کے بعد یہ جو ہمارا جو فیرس ویل ہے یہ 90 ڈگریز کا اینگل جو ہے یہ طے کر لیتا ہے. تو میں نے یہ اپنی سہولت کے لیے یہ سارے کے سارے پوائنٹس لیے ہیں تاکہ میں زیادہ آسانی سے گراف جو ہے وہ ڈرا کر سکوں. تو اب اگر ہم 0 کی بات کریں, 0 اینگل کی بات کریں تو 0 پر ہوتا ہے cos 0 جو ہوتا ہے 1 ہوتا ہے, تو 9 - 8 یہ ہو گیا 1. اسی طریقے سے 90 ڈگریز پر کوسائن کی ویلیو کیا ہوتی ہے 0, تو 9 میں سے 0 گیا تو یہ ہو جائے گا 9. پھر اب آپ آ جائیے 180 پہ, تو 180 پر یعنی کہ آپ کوسائن کی ویلیو ہوتی ہے -1, تو -8 پلس یہ مائنس پلس ہو جائے گا, تو 9 اور 8 ہو جائے گا 17. یہ خان صاحب نے 15 لکھ دیا, تھوڑی دیر میں اس کو صحیح کرنے والے ہیں. اس کے بعد 270 پہ جو ویلیو ہوگی وہ ہوگی 9 ایک بار پھر, اور یہ ویلیوز ریپیٹ ہونا شروع ہوں گی. اب
اس کے بعد 20 سیکنڈ یعنی کہ 360 دراصل وہی ہے جو کہ 0 پر تھا کیونکہ ایک پورا چکر ہو چکا ہے، لہٰذا یہاں پر یا جہاں پر ہمارے پاس 360 ہے یہاں پر بالکل وہی ویلیو آئے گی یعنی 1. اس کے بعد 450 پر ہمارے پاس 9 آئے گی اور 30 یعنی کہ 540 پر ہمارے پاس آئے گی 17 آنی چاہیے، لیکن خان صاحب نے اس کو غلطی سے 15 لکھ دیا. تو اب میں بنانے جا رہا ہوں یہاں پر وائی ایکسس یعنی کہ ایچ ایکسس کو میں مطلوبہ حصوں میں تقسیم کرنے جا رہا ہوں، اور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 یہاں تک یہ میرا ایچ یعنی کہ ہائٹ سے تعلق رکھنے والا ایکسس ہے، اور جو ٹائم یا تھیٹا کا جو ایکسس ہے وہ تو خیر میں پہلے ہی وہاں پہ مارکنگ کر چونگا. اب میں یہاں پر کچھ لکیریں یا یوں کہیں کہ پلاٹرز کھینچوں گا، کچھ لائنیں کھینچوں گا، گائیڈ لائنز کھینچوں گا تاکہ آپ کو اور مجھے بھی تھوڑی سہولت رہے. یہ آیا، یہ ہمارا 15 والا آیا، اور یہ ہمارے پاس یہ 1 والی لائن ہمارے پاس آئی، اور اب یہ جو 0.9 ہے یہ آپ کو بار بار جو ہے یہ بالکل 15 اور 1 کے درمیان میں آ گیا. اور اب وہ بات جو میں نے کہا تھا خان صاحب نے غلطی کی تھی، انہوں نے غلطی سے 15 لکھ دیا تھا، لیکن اب یہ اس کو صحیح کر رہے ہیں، ان کا احساس ہو گیا. بہرحال ایسا ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں. یہ 15 نہیں ہے، یہ 17 ہے، یعنی کہ اٹ از ناٹ 15 بٹ اٹ از 17. تو یہ 17، تو 17 اور 1 کے بیچ میں اب یہ 9 نہیں رہے گا بلکہ یہ 9 یہاں کہیں پر موجود ہوگا. آپ اپنے اندازے سے اس چیز کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ آپ خود ذہین ہیں. تو اب یہ جو پوائنٹ ہے یہاں سے بھی ایک اور گائیڈ لائن آ گئی. یہ اس سے جو ہے گراف کی پلاٹنگ میں سہولت ہو جائے گی. اب t is equal to 0 پہ تھیٹا بھی is equal to 0 لیکن h جو ہے وہ 1 ہے، یہ ایک ویلیو آ گئی. اس کے بعد ہمارے پاس دوسری ویلیو کے لیے دوسری ویلیو ہمارے پاس کیا ہے، t is equal to 5 یعنی کہ تھیٹا 90، اور یہ ہمارے پاس آ گیا 9. پھر 10 کے لیے ہمارے پاس ہے 180، یہ اس کے لیے 17 سوری، اور اس کے بعد 15 کے لیے ہمارے پاس ہے 9 ایک بار پھر، اور پھر 20 کے لیے ہمارے پاس ہے 1، یہ بالکل یہاں پر آ جائے گا. اور پھر یہ آ گیا ہمارے پاس 9 450 کے لیے، اور 540 کے لیے ہمارے پاس یہ آ گیا یعنی کہ 30 سیکنڈ کے لیے. اب اگر آپ چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس میں سائنوسوڈل کا یعنی کہ یوں کہیں کہ ایک الٹرنیٹنگ پیٹرن ابھر رہا ہے کہ یہ پہلے یہ گراف یوں کر کے اوپر جائے گا، ٹاپ کو چھوئے گا، اوہ یہ کیا ہوا، یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، اوہ دوبارہ بنا دیتا ہوں کوئی بات نہیں. یہ لیجئے، یہ آیا اوپر سے، یہ نیچے گیا، یہ گھوم کے آیا واپس، اور یہ آ کے یہ کچھ اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے سائنوسوڈل کرو، یا یوں کہیں کہ یہ اپروکسیمیٹلی یہ جو چیز ہے، یہ گراف جو ہے یہ اس طریقے سے لہریے دار بن گیا. اور یہ جو ہے یہ کوسائن کا جو ہے کوسائن سے ریلیٹڈ پرابلم ہے. لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہاں انہوں نے اس سوال میں ایک بات اور پوچھی ہے، وہ یہ پوچھا کہ t is equal to 4 ہو تو کیا ہوگا. تو t is equal to 4 ہو تو یہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ کچھ یہاں ہوگی اس گراف کی مدد سے، یعنی کہ یہ 8 سے کچھ 7 یا 8 کے درمیان کچھ ویلیو ہوگی. اسی طریقے سے 10 سیکنڈ پر تو یہ ہمارے پاس پتہ ہی ہے ہمیں کہ یہ 17 میٹر ہے، اور اسی طریقے سے اور جگہوں کے لیے بھی ہم اس کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. بہرحال امید ہے کہ میں نے اپنی غلطی کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ کنفیوز نہیں کیا ہوگا، اور یہ پرابلم